تو اب دیکھیں ان آیات کو کہ نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون وان لک لاجرا غیر ممنون وانک لعلی خلق عظیم فستبصر ویبصرون. پس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی دیکھ لیں گے اور یہ بھی دیکھ لیں گے کہ بِأَيِّكُمُ الْمَفْتُونَ، کہ ان میں سے تم میں سے پاگل ہے کون، مجنون ہے کون. لیں جی، ما اور لا یہ استعمال ہوتے ہیں جملہ اسمیہ کو منفی بنانے کے لیے، اور یہ ما اور لا لیسا کے مشابہ ہوتے ہیں. ما کا اسم نکرہ معرفہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، ہم نے اس لیے اسے فریکوینٹلی استعمال کیا. لا کا اسم جو ہے وہ ہمیشہ نکرہ ہوتا ہے، اس میں ہم زیادہ بات نہیں کریں گے. ایک آدھی ایگزامپل آپ کو اس کی میں دے دوں. قرآن مجید میں آپ کو اس کی ایگزامپل ملے گی لا خوف علیہم. بس آپ نے اب نوٹ کرنا ہے کہ یہ لا آپ کا وہی ہے منفی بنانے والا، اس کا اسم یہ خوفن ہے، ٹھیک ہے، اور دیکھ رہے ہیں نکرہ ہے، اور علیہم جو ہے جار مجرور اس کی خبر استعمال. یا اگر آپ چاہیں کہ اس کی خبر ہمیں نصب میں نظر آنی چاہیے تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ لا طالب مجتہدن، لا طالب مجتہدن. لا کا اسم نکرہ اور اس کی خبر حالت نصب میں. لا طالب مجتہدن کا کیا ترجمہ ہوگا؟ کوئی طالب علم محنتی نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ صرف جملہ ہے. لا طالب مجتہدن کلیئر ہو گیا. لا کا اسم بس آپ نے دیکھنا ہے کہ وہ آپ کو حالت نصب میں. تین الفاظ آپ کے سامنے آگے جملہ اسمیہ کو منفی بنانے والے، لیسا اصل، لیکن ما اور لا بھی استعمال ہوتے ہیں. لا کا اسم ہمیشہ نکرہ ہوتا ہے. یہ باتیں بس آپ نے پوائنٹ نوٹ کرتے جانے. اب ایک حرف اور نفی کے لیے استعمال ہوتا ہے. آج میں اس ٹاپک کو یہیں پر انشاءاللہ تعالی ختم کر دوں گا. ہاں جی بالکل ظاہر نکرہ ہے نا. اب جب آپ نے طالبن کا ہے تو اس کا ترجمہ آپ کوئی طالب علم کر رہے ہیں نا. لا طالب مجتہدن، کوئی طالب علم محنتی نہیں ہے. کلیئر ہو گیا؟ اچھا جی، اس کے بعد اب دیکھیں ما لا ایک اور حرف نفی کے لیے استعمال ہوتا ہے، وہ ہے ان. ان بھی نفی کے لیے استعمال. لیکن سب سے زیادہ آپ کو ما نظر آئے گا. لا کے استعمال کی میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہے بات کہ لا کا اسم ہمیشہ نکرہ ہوتا ہے. گرامر والے کہتے ہیں کبھی اس کا اسم جو ہے معرفہ نہیں آتا. ہاں اگر کبھی معرفہ آ جائے تو اس سے کیا ہوتا ہے وہ انشاءاللہ تعالیٰ کل اس پہ تفصیل سے بات کریں گے. تو ان جو ہے یہ بھی نفی کے لیے آتا ہے، یعنی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان زید قائمن، زید کھڑا نہیں ہے. ما زید قائمن یا ان زید قائمن، کام انہوں نے وہی کرنا ہے. ما لا اور انہوں نے کام کیا کرنا ہے؟ جو جملہ اسمیہ کی خبر ہے اس کو حالت نصب میں لے کے جاتے ہیں. کلیئر ہو گیا؟ ما زید قائمن لا طالب قائمن، کیونکہ لا کا اسم نکرہ ہوگا، اور ان زید قائم. آخری بات یہ ہے کہ اگر ما لا اور ان کے اسم کے بعد الا آ جائے، کیا کہا میں نے؟ ما لا اور ان کے اسم کے بعد الا آ جائے تو الا جو ہے یہ ان کا اثر ختم کر دیتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ جس طرح انا کے بعد ہم نے جب ما لگایا تھا، یاد ہے نا؟ انا کے بعد جب ما آیا تھا، ما کافہ، تو کیا ہوا تھا؟ انا کا اثر ختم ہو گیا تھا نا.
انما انا رسول ربی کی، ٹھیک ہے، انما الاعمال بالنیات، انما نحن مصلحون، انما انت مذکر، ٹھیک، بے شمار ایگزامپل. تو انما، انا کے بعد مایا تو انا کا اثر ختم ہو گیا. تو ما، لا اور ان کے اسم کے بعد اگر الا آ جائے تو ان کا اثر جو ہے ختم ہو جاتا ہے، یعنی یہ قائمن سے کیا ہو جائے گا واپس قائمن. ما زید ان زید الا قائمن. سورہ یوسف کی جو ایگزامپلز میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں، انہوں نے کہا ما ھذا بشرن ان ھذا الا ملک کریم. آگے نا ایگزامپل، یعنی وہ دیکھیں بالکل قرآن مجید آپ کو جو ہے آپ کے قواعد کو کنفرم کرے گا. جو کچھ آپ پڑھ رہے ہیں قرآن مجید کی آیات جب آپ کے سامنے آئیں گی، اور جب آپ انشاءاللہ تعالیٰ دورہ ترجمہ قرآن میں یہاں پر اس کو دیکھیں گے، ٹیکسٹ آپ کے سامنے آئے گا، تو پھر انشاءاللہ اس کا مزہ ہی اور ہے. اسی طرح دیکھیں ما محمد الا رسول، یعنی صرف آپ جو ہے وہ اثر دیکھیں اس کا. باقی اس پہ میں بات کر چکا ہوں کہ یہ حصر کے لیے آیا ہے، ٹھیک، اور حصر کس طرح کا ہے. یعنی صحابہ کے نزدیک یہ بڑی عجیب بات تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رسول ہیں، ان پہ موت بھی آ سکتی ہے. تو ان میں سے پھر اللہ تعالیٰ نے یہ جملہ بول کر یعنی حصر پیدا کر دیا آپ کی رسالت پر کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم صرف ایک رسول ہے. رسول ہی تو ہے، الہ تو نہیں ہے نا. یعنی موت صرف الہ کو نہیں آئے گی، صرف اللہ کو نہیں آئے گی، باقی اس کے علاوہ کسی پر بھی موت جو ہے وہ وارد ہونی ہے. اور قرآن مجید میں خود اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انک میت و انہم میتون، نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو بھی موت آنی ہے اور انہیں بھی موت آنی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ما محمد الا رسول. اور لا، اس کی ایگزامپل آپ کلمے کے حوالے سے لے لیں کہ لا الہ الا اللہ. بہترین ایگزامپل آپ کے سامنے آ جائے گی، لا الہ الا اللہ. تو دیکھیں اسم جو ہے وہ خبر جو ہے وہ حالت رفع میں آ رہی ہے، یعنی اللہ کے بعد. اور یہ ان کے بعد جو اللہ آتا ہے اس سے جملے میں حصر پیدا ہوتا ہے، حصر کا مفہوم پیدا ہوتا ہے. اس پہ ہم تفصیل سے بات کر چکے ہیں. تو جملہ اسمیہ کو منفی بنانا، یہ ٹاپک ہمارا مکمل ہو گیا. لا کے ساتھ آپ کو کہیں کہیں ملے گا، نوٹس میں بھی مل جائے گا کہ لا کے بعد ایک تا لگا دیا جاتا ہے جس سے وہ لفظ بن جاتا ہے لاتا. ٹھیک ہے، تو اس کی ایگزامپل بھی سورہ سعد میں موجود ہے، لاتا ہینا مناسن. ٹھیک ہے، اور ایسی صورت میں جو اس لاتا کا اسم ہوتا ہے نا وہ لازماً محذوف ہوتا ہے. یہ پھر گرامر کی کتاب میں صرف آپ کو ٹچ دے رہا ہوں، جو موٹے موٹے قواعد ہیں وہ آپ دیکھیں اور باقی چیزوں کا آپ کو اشارہ مل جائے گا. آپ انشاءاللہ تعالیٰ جب اس کی ریکارڈنگ دیکھیں گے لیکچرز کی تو اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ اچھا یہ چیزیں ہمیں ان کا ٹچ ملا ہوا ہے. تو ڈیٹیلز آپ کو انشاءاللہ دوسری کتابوں میں مل جائیں گی. یعنی لاتا کا اسم جو ہوگا وہ ہمیشہ محذوف ہوگا. تو اصل جملہ تھا لات الہین ہینا مناسن. ٹھیک ہے، وقت جو ہے وہ چھٹکارے کا وقت ہے. تو بہرحال یہ تو بہت کم استعمال ہوا ہے. اصل لیسا جب افعال ناقصہ پڑھیں گے اس وقت آ جائے گا. ما آپ کو فریکوینٹلی ملے گا. اب دیکھیں با کے ساتھ زور والی ایگزامپل بہت ساری ہیں کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ، لوگوں میں سے ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے اللہ پر اور آخرت پر. وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، حالانکہ وہ ہرگز مومن نہیں. اب یہ زور پیدا کرنے کے لیے وہ بات جو ہے اس منفی جملے میں استعمال کیا گیا کہ ما ہم بِمُؤْمِنِينَ، وہ ہرگز مومن نہیں. اور آپ سادہ اس کا ترجمہ کہیں وہ مومن نہیں ہے، تو مومن نہیں ہے کے لیے تو پھر با لگانے کی ضرورت نہیں پڑتی. وہ اتنا بھی کافی تھا کہ ما ہم مومنین، وہ مومن نہیں ہے. لیکن وہ جو با لگا ہوا ہے وہ کسی مقصد کے لیے لگا ہوا ہے، کیونکہ قرآن مجید میں کوئی بھی حرف جو ہے وہ زائد نہیں لگا ہوگا، اس کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے، کوئی نہ کوئی کام ہے. یہ ڈیٹیلز آپ پڑھیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے سامنے یہ چیزیں آئیں گی. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ